بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المساجد۔ آج اس حدیث کی کلاس میں الحمدللہ ہم مساجد کے بارے میں بات کریں گے کہ مسجد کے اندر کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور مسجد کے اندر کیا کام نہیں کیے جا سکتے۔ آج کا یہ موضوع ہماری حدیث کی کلاس کا عنوان ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مسجد کا لغوی اور اصطلاحی معنی رکھنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، مسجد کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کا لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور چونکہ اب نماز کے اندر بہت سارے ارکان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک رکن سجدہ بھی ہوتا ہے جو کہ تمام نماز کے اراکین پر بھاری ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل نماز کے اندر زیادہ اہمیت کا حامل وہ سجدہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا عبداللہ جب تم سجدے کی حالت میں ہو نا تو خوب اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ریزن بھی بتا دیا، فرمایا اس لیے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس لیے کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں مانگا کرو۔ اور جب ایک سجدہ پوری نماز کے اندر اہمیت کا حامل ہے زیادہ، تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں مسجد کا معنی ہی سجدہ کرنے کی جگہ، کیونکہ انسان اس وقت اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ اور اس کی اہمیت، مسجد کی اہمیت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مائیگریٹ ٹو مدینہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں پڑاؤ کیا تھا قباء کے مقام پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سب سے پہلے پتہ کون سا کام کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے جو ہجرت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا وہ قباء مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام چند اوقات اس مسجد میں آس پاس رہنے کے بعد مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں جا کر کے جو پہلا کام کیا وہ پتہ کون سا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، زمین خریدی، زمین خرید کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنا مال لگایا، کچھ صحابہ انصار مہاجرین سے مال لے کر کے 2 بچوں کی یتیموں کی وہ جگہ تھی، آپ نے اس کو خریدنا چاہا تو ان کے ورثاء نے کہا کہ آپ اس پہ مسجد بنا دیجئے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس کی قیمت ادا کر کے پھر اس جگہ پر مسجد نبوی کو بنایا گیا۔ تو آپ مسجد کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام مدینہ سے پہلے قباء پر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور مدینہ جب گئے تو وہاں جا کر بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو عزیزان گرامی، مسجد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کو بیان کرتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کو لیتے ہیں، لیکن ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو اہل بیت کے اندر شمار نہیں کرتے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ گھر والے اس اہل پر اس وقت لفظ کا اطلاق گھر والوں پر نہیں ہوتا جب تک گھر والوں کے اندر آپ کی زوجہ بیوی شامل نہ ہو۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کے بطن سے ہیں؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ جب خدیجہ ہیں تو پھر اولاد آئی، یہ کیا ہوا کہ اولاد کو آپ نے اہل بیت کے اندر شمار کر لیا، اور جو ازواج مطہرات ہیں، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں، ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو عزیزان گرامی، بالکل اس بات پر اتفاق ہے ماں سوائے ایک گروہ کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ان کے اندر شامل نہیں ہیں، لیکن عزیزان گرامی ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔
تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بِبَنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے محلوں کے اندر، اپنے ٹاؤن کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر مسجد کو بناؤ۔ اب اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دور کا مطلب ہے محلہ۔ میرے عزیز ساتھی، اس وقت محلے چھوٹے ہوا کرتے تھے، تعداد کم تھی، لوگ جناب والا وہ ایک پراپر گھر میں نہیں رہ سکتے تھے، کوئی ٹاؤن سٹریٹ نہیں کٹا ہوا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ دور کا، دار کا، یہ دور جمع دار کی، اس کا مطلب ہوتا گھر، یہ لفظ آپ نے بولا۔ لیکن ہم اس کو تھوڑا سا وسیع کر لیں گے، یا ہم سوسائٹی لے لیں گے، ٹاؤن لے لیں گے، بلاک لے لیں گے، تو گلی لے لیں گے۔ ایک گلی کے اندر کتنے گھر آتے ہیں، کتنے محلے آتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، مسجدوں کی جو ہے وہ زمین بھی تھوڑی سی تنگ ہوتی ہے، اس لیے لوگ کم اس کے اندر آتے ہیں، تو لہٰذا آپ جتنا استطاعت کر سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر آپ مسجدوں کو بنانے کا کام جاری اور ساری رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر صرف نماز نہیں پڑھنی۔ ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ مسجد کو صرف نماز کی حد تک رکھتے ہیں، نماز پڑھنی ہے اور جمعہ ہے یا بیان ہے۔ عزیزان گرامی، صرف مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی۔ کس لیے بنائے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سب سے پہلا کام، مسجد کو جب بنا لیا، بنا کر کے آپ نے اس کو بے آباد نہیں چھوڑ دینا ہے، بے آباد نہیں چھوڑنا ہے۔ مطلب کیا؟ مسجد کو آپ نے 5 ٹائم اس کے اندر نماز بھی پڑھنی ہے، خطبہ بیان بھی کرنا ہے، اپنا نکاح ولیمہ، میرے بھائیو شادی یہاں مسجد کے اندر کریں۔ اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ جناب والا یہ ڈھول دھمکے یہ پھر کیسے مسجد میں ہوگا؟ تو عزیزان گرامی، یہ ڈھول دھمکے ہماری شریعت کے اندر نکاح کا یہ حصہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کا نکاح کرتے تو مسجد کے اندر کرتے، کسی کا ولیمہ کرتے تو مسجد کے اندر کرتے۔ ایک صحابی تھا، وہ بیچارہ غریب تھا، اس کا نکاح ہو گیا، اس کو جناب والا ولیمے کے لیے کوئی اس کے پاس خرچہ نہیں تھا، مال و متاع نہیں تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا، جاؤ بھائی، اپنا اپنا جو کھانا تم نے کھانا ہے نا، جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ سارا اٹھا کر کے مسجد میں لے آؤ، مل بیٹھ کر کے وہ کھانا بھی ہو جائے گا اور اس ساتھی کا ولیمہ بھی ہو جائے گا۔ کتنی آسانی ہے دین کے اندر، کتنی آسانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اگر ہم تکلفات اپنی دین سے، اپنی سوچ سے، اپنے گھر سے، ایوری جو بھی ہماری زندگی پارٹ آف لائف ہے، اس میں سے تکلفات کو نکال دیں تو ہمارا دین، ہماری زندگی بالکل ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ شادی کو لے لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے، بہترین وہ نکاح ہے جو آسان ہو۔ اور اس کی بڑی مثال صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، کہتی اللہ کے رسول، حبت لک نفسی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو وہ کھڑی رہی، آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اس سے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے۔ تو ایک صحابی کچھ دیر کے بعد کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے، اگر آپ اس سے نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں تو میرا نکاح کر دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سرچ کیا، پوری اس کی باڈی کو دیکھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سر جھکا لیا۔ جب آپ نے کوئی رسپانس نہ دیا، پھر کہتے اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیجئے اس سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس جو میں نے یہ دسار، یہ تہمت باندھا ہوا نا، اللہ کے رسول میں اسی کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اللہ کے بندے گھر جا، کوئی تلاشی لے گھر کی، کوئی اپنے لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ کہنے اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے میں گھر کے اندر رہتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا جا تو گھر میں تلاش۔ وہ بیچارہ تلاش کر کے کچھ دیر کے بعد آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے آ کے بتایا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا ہے نا، تو صحابی کو گھر نہ بھیجتے، کہتے ہیں مجھے بھی پتہ تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے،
آپ نے اس کو بھیجا، اگین کہا، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی غیب نہیں جانتے ہیں۔ غیب کے خزانے کس کے پاس ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتح غیب، غیب کی خزانے کی کنجیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی، بشر، کتب، ابدال، شہباز، کلندر کسی کے پاس نہیں۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچ و بچار کیا، فرمایا اچھا اس طرح کرو، میں تمہارا اس سے نکاح کرتا ہوں، تمہیں کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں سورہ بھی یاد ہے، فلاں سورہ بھی یاد ہے، فلاں سورہ بھی یاد ہے۔ یا ہم پوچھ لینا کسی بھائی سے کہ بھائی جان آپ کو قرآن کی صورت کوئی آیات یاد ہیں؟ کچھ نہیں یاد ہے۔ ہاں مال کے بارے میں کاؤنٹنگ کر لیتا ہوں۔ یہاں صحابہ کا تھوڑا سا حساب ہم سے الٹ تھا، ان کو دین کے بارے میں بہت بہترین نالج ہوا کرتا تھا اور وہ جانتے مانتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ یہاں ہمارا دنیا کے بارے میں بڑا بہترین نالج ہے اور آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کرو، میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، اب تم نے بطور حق مہر اپنی جو صورتیں تمہیں یاد ہے نا اس کو یاد کروا دینی، اور آج کے بعد تیری یہ بیوی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھی، اتنی آسان والی شادیاں، اتنا آسان دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو آپ نے شادی کرنی ہے تو مسجد کے اندر آ کے کریں، بغیر کسی لاو و لاب کے، ڈھول دھمکے کے۔ ولیمہ کرنا ہے تو مسجد میں آ کے کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجدوں کے اندر ہمیں ان کاموں کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو مسجد کو بنا کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی صفائی بھی کرنی۔ کیا کرنی ہے جی؟ صفائی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَن تُطَيَّبَ وَتُنَزَّفَ، مسجد کو صفائی بھی کرنی ہے اور مسجد کے اندر خوشبو بھی لگانی ہے۔ مسجد کی صفائی بھی کرنی ہے اور خوشبو بھی لگانی ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، ہم اس کام کو، صفائی کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہلکا نہیں ہے، یہ بڑا بہترین کام ہے۔ ایک عورت نا مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، صحیح بخاری وغیرہ کی سنن کے اندر روایت موجود ہے، وہ صفائی کرتی تھی، اس کا موت کا وقت آ گیا، فوت ہو گئی رات کے ٹائم میں۔ صحابہ نے اس کام کو ہلکا سمجھا کہ یار یہ عورت ہے، اس مسجد کی صفائی کرتی ہے، اس کو ہم ہی کر دیتے، اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں۔ تو رات کو اس کو دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول گزشتہ ایام میں وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو بغیر بتایا معاملے کو تھوڑا سا ہلکا سمجھا تو اس کو دفنا دیا، اس کو جناب والا یہ کام اس کا پورا کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تم اس دلونی علی قبرہا، لے کر چلو مجھے اس کی قبر کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگی اور اس کے لیے جنازہ پڑھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود چلے گئے۔ اور آج ہم صفائی، میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کا خادم رکھ دیا گیا نا اسی نے صفائی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے صفائی نہیں کرنی۔ آپ عرب کے اندر، یقیناً میرے ساتھی بیٹھے، معزز سامعین کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عرب میں گئے ہوں گے، یہ وہاں پہ اسپیشل جناب والا خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، مسجد کو خوشبوئیں سے معطر کیا جاتا ہے۔ یہاں میرے بھائیوں نہ خوشبو ہوتی ہے نہ صفائی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو حدیث پڑھیں کوشش کریں کہ اس پہ ہم سب عمل بھی کریں۔ تو سب سے پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اپنے گھروں میں، ٹاؤن میں، سوسائٹیز کے اندر، بلاک کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسجدوں کو بنانا ہے، خوشبو لگانا ہے اور ان کی صاف ستھرائی بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے۔ پھر ہم مسجد میں کر کیا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میرے کام، ہم نے مسجد میں پتہ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ، افطاری، سحری، نکاح، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز ساتھی، ایک دفعہ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دستہ کچھ شاہ سواروں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر بھیج دیا کچھ سرچ کے لیے، سیکورٹی کے لیے۔ تو وہ ایک شخص کو پکڑ کر کے لے آئے۔ اس شخص کا نام آپ جانتے ہوں گے، سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یمامہ قبیلے کے سردار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس کو پکڑ کر کے لے آئے مسجد کے اندر اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور باندھ کر کے، یہ لمبی حدیث ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی اس کو کیوں پکڑ کے لے کر کے آئے ہو؟
فرمایا اللہ کے رسول یہ کافروں کا سردار ہے، ہم نے سمجھا کہ بڑا اہم آدمی ہے، اسلام سے اس کو فائدہ پہنچے گا، تو ہم پکڑ کے لے آئے، تو اس کو باندھ دیا۔ تو جب باندھ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے اور ہمارے نبی کے ہیں جی رحمت للعالمین ہیں۔ کافروں، رحمت عالمین کے اندر کافر بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں۔ تو آپ اس کے پاس گئے، فرمایا بھی تیرا کیا حال ہے سمامہ؟ سمامہ چونکہ سردار تھا، اور سردار کے اندر آپ کو پتہ تھوڑا سا کبر ہوتا ہے، اپنی چودراہٹ پان ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی ان تقتل ذا دم، اگر آپ نے مجھے قتل کیا نا تو میرے بھی قتل کا بدلہ لینے والے ہیں، تو پھر قتل کا بدلہ قتل میں لیا جائے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر آپ مجھ پہ چھوڑ کر کے احسان کریں گے تو پھر میں 14 احسان کا بدلہ اچھے انداز میں دوں گا آپ کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کچھ کیے چلے گئے، کھانا پانی پراپر ملتا رہا اس کو۔ اور پھر نیکسٹ ٹائم آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس کو وہی انداز میں، وہی کبر میں، وہ بڑائی میں، چودراہٹ پن کے اندر آپ نے پھر چھوڑ کر کے اس کو چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یار اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، حالانکہ آپ کے پاس اس کا تو حکومت تھی، سب کچھ تھا، سارے قبائل آپ کی بات کو مانتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہونے کے باوجود، اس کا رویہ سخت ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیارے انداز میں اچھی اخلاق سے پیش آئے، اور پیش آئے اس کے بعد اس نے بات نہ مانی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ چھوڑا تو کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے، وہی سمامہ جس کو اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا آ گئے جناب؟ واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی سمامہ واپس کیوں آ گئے؟ واپس کیوں آ گئے؟ کہنے کہ اللہ کے رسول آپ کے اخلاق نے مجھے قیدی بنا لیا، آپ نے میرے ساتھ بہیو ہی ایسا کیا ہے، میں اپنے قدم آگے بڑھاتا تھا لیکن میرے قدموں کے اندر پاور نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ آگے چلنا، میرے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول پیچھے دل نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تو میں آپ کے اخلاق کا قیدی اسیر بن گیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھا کر کے اپنے صحابہ کی صف میں شامل فرما لیجیے۔ دوسرا کام اب مسجد میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ حدیث نمبر میرے بھائی تیسری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی، حسان بن ثابت کو تو آپ جانتے ہوں گے نا جی، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو جب آپ کو پتہ کفار کے شاعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے اندر آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے عربی زبان کے ماہر شعراء کو وہ اکٹھے کرتے تھے، اور آپ کی مذمت کے لیے میرے بھائیو آپ کے اگینسٹ، آپ کے مخالفت میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو کیا کرتے تھے؟ مذمم کہا کرتے تھے، محمد کی بجائے نعوذ باللہ مذمم کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ نے گھبرانا نہیں، آپ محمد ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد، تند کہتے تیز، باد کہتے فارسی میں ہوا کو، مخالف سمت کی جو بھی بات ہو نا اس کو سن کے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آپ تو محمد مذمم نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوا کریں۔ میرے عزیز ساتھیو، تو حسان بن ثابت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے بٹھا لیتے، فرماتے حسان جس طرح انہوں نے شعراء کو بلا کر کے شاعری کے انداز میں میری مخالفت میں اشعار کہے ہیں، تم میری تائید میں تم بھی ان کی جواب میں اشعار کہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ آپ اس کو دعائیں دیتے تھے اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے اشعار سنتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک شعر بڑا مشہور ہے حسان بن ثابت کا، کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ وہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں نہیں ہے، اور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے ابھی تک جنا نہیں ہے، اور آپ اتنی حسین و جمیل ہیں اسی طرح آئے ہیں جس طرح آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا ہے کہ مجھے اس طرح پیدا کیجئے۔ تو میرے بھائیو، حسان بن ثابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد کے اندر اشعار پڑھتے تھے۔ تو دوسری جو کام ہم مسجد میں کر سکتے ہیں وہ صحیح اشعار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج یہ نہیں ہے جو پیار محبت کے شعر واٹس ایپ کے تھرو میسج کے تھرو پڑھتے ہیں، یہ مسجد میں نہیں جائے گا میرے بھائیو۔ وہ اشعار جس کے اندر اسلام کو، دین کو فائدہ ہو، وہ اشعار آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول چلے گئے، ایک دفعہ حسان بن ثابت مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری نظر سے دیکھا، گھورا ان کو۔ حسان بن ثابت چونک گئے کہ لگتا ہے میرے اشعار پڑھنے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ تو فوراً کہنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ رک جائیے، آپ پریشان نہ ہو جائیے، یہ جو میں اشعار پڑھا ہوں نا، یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ میں اس ذات کے سامنے بھی اشعار پڑھا کرتا تھا جو ذات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ سے بہتر تھی۔ انہوں نے مجھے نہیں روکا، تو لہٰذا آپ مجھے شعر پڑھنے سے نہ روکیں۔ تو اس لیے آپ مسجد میں دین، اسلام، توحید، سنت کے بارے میں لوگوں کو اس کے ذریعے تعارف ہو جائے تو آپ اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا کام مسجد میں کیا، آپ دین، اسلام کی، توحید کی، رسالت کی بات شعر و شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آپ کام مسجد میں کر سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دوسرا دو کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، دوسرا شعر و شاعری کر سکتے ہیں۔ دو کام یا تین کام میں ایسے بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم حدیث کو کلاس کو ختم کریں گے۔ سب سے پہلا کام جو مسجد میں آپ نے نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں کسی انسان کو کہ وہ مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہو کسی گمشدہ چیز کا، یعنی مسجد کے اندر آپ نے گمشدہ چیز کا اعلان ہے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھڑی یا آپ کا چشمہ کہیں وہ وضو کرتے ہوئے آپ بھول گئے، موبائل بھول گئے، یا کوئی اہم چیز رکھی آپ نے وضو کے لیے اور وضو کرنے کے بعد آپ کو یاد نہیں اور آپ نماز میں آ گئے، دیکھا دائیں بائیں نہیں ملی، تو آپ مسجد میں آ کے مولوی صاحب کو، خطیب صاحب کو یہ اعلان کریں کہ آپ اعلان کر دو کہ جناب والا میری یہ چیز گم گئی ہے۔ آپ ایسی حالت میں کسی بندے کو دیکھیں جو اعلان کر رہا ہو گمشدہ چیز کے بارے میں، تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا کی، بد دعا دی۔ فرمایا آپ نے کیا کہنا ہے، لا ردہ اللہ علیک، اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کا تو اعلان کر رہا ہے وہ تجھے کبھی نہ لوٹائے۔ پھر فرمایا لم تبن لہذا، اے اللہ کے بندے، مسجدیں جو ہیں یہ گمشدہ چیز کے اعلان کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں کس کے لیے بنائی گئی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ اور دوسرا کام جو بڑا اہم کام ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس کام کو لوگ کر رہے ہیں یا علم نہیں یا بھول گئے ہیں، وہ دوسرا کام جو حدیث میں منع اور کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہو، کیا کر رہا جی، خرید و فروخت کر رہا ہو۔ اب خرید و فروخت بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے، دینی کتابوں کی بھی ہو سکتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، اور کپڑے کی جو بھی تجارت کا مال ہے، جو بھی صحیح تجارت کر سکتا ہے اس کی ہو سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس کا بھاؤ تاؤ یا پیمنٹ لینے دینے کے بارے میں گفت و شنید کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام میرے بھائی مسجد میں یہ کام، آئی تھنک سو، مے بی آئی ایم رانگ، شاید میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کام مسجدوں میں سننے کو آتا ہے، دیکھنے کو آتا ہے، جسے ہمیں بڑی ڈیپلی دیکھنا ہوگا اور اس سے رکنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کسی بندے کو جو مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا تم اس کے لیے بد دعائے کلمہ کہو، کون سا، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ سبحانہ و تعالی تیری تجارت کے اندر نفع کبھی نہ ڈالے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے بھائی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسجدیں اس کام کے لیے
نہیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس مقصد کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں اللہ ہمیں ان کاموں کے لیے ہی مسجد کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا مسجدوں کو اپنے ٹاؤن کے اندر اپنی سوسائٹی کے اندر مسجدوں کو بنایا جائے، ان کی صفائی کی جائے، ان کو خوشبو لگائی جائے۔ پھر اس کے بعد دو کام مسجد میں کر سکتے ہیں اور دو کام مسجد میں نہیں کرنے ہیں، بڑے لمبے کام ہیں، مختصر وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے، آپ کی مدح کے، رسالت کے، یہ سارے کام آپ مسجد کے اندر اشعار کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ یہ دو کام مسجد میں کر سکتے ہیں اور دو کام مسجد میں نہیں کر سکتے۔ آپ گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں نہیں، بھلے چیز جتنی مرضی قیمتی ہے، مسجد کے اندر گمشدہ، ہمارے پنجاب میں نا وہ بکری وہ چوری ہو جائے، بکری گم جائے، جو بھی ایوری تھنگ جو بھی امپورٹڈ ہو کہ یار یہ غریب آدمی کے لیے بڑی اہم تھی، اس کا اعلان کر دیتے، ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اب ہمارے علم میں آ گیا تو ہم نے بھی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں لے کر کے نہیں آنا اور مسجد سے کسی سے کروانا بھی نہیں ہے، یہ کام مسجد میں نہیں کرنا۔ دوسرا کام جو ہم نے مسجد میں نہیں کرنا ہے وہ کون سا ہے جناب؟ ہاں، آپ نے بزنس کے بارے میں بات چیت نہیں کرنی، لینے دینے کے بارے میں گفت و شنید نہیں کرنی۔ اگر آپ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تجارت میں کبھی نفع نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔